کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ اجداد پیغمبر کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس موضوع کو دوبارہ سے شروع کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پہلے تو دعا گو تمام ناظرین اور سامعین کے لیے، پروردگار اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے سب سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، قائم ٹی وی کو بھی یاد رکھیے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے جس گفتگو کا آغاز کل کیا پہلی ماہ مبارک کو، اجداد نبوی، تو دیکھیے یہ، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے جیسا میں نے کل بیان کیا کہ جب کردار مصطفیٰ پہ بات کی جائے تو اجداد مصطفیٰ پہ بات کی جانی بہت ضروری ہے، کیونکہ کردار سے پہلے دیکھیے انسان کی شخصیت بعد میں پہچانی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی شخصیت سے پہلی مرتبہ مل رہے ہوں اور اس کا صرف حسب و نسب جانتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ اس کا تعلق اس خانوادے سے ہے، تو وہی بات اس کے تعارف کے لیے ایک حد تک کافی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی مشہور اور اچھے اور باکردار خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو یقیناً آپ کی امید یہی ہوتی ہے کہ یہ خود بھی باکردار ہوگا اور انہی خصائص اور شمائل کا مالک بھی ہوگا جو اس خاندان کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے نبی کو نبی منوانے سے پہلے صادق اور امین منوایا، تو کردار مصطفیٰ کی حفاظت کی، اور کردار میں ظاہر ہے کہ اجداد بھی شامل ہیں اور خانوادہ بھی شامل ہے اور نسل اور شجرہ بھی شامل ہے۔ تو کیسے ہو کہ اللہ اگر زبان کے پہرے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کیونکہ دین پہنچانا ہے، ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ صداقت مصطفیٰ پہ باقی ہے۔ ہم نہ ہماری اللہ سے کوئی ملاقات ہے، نہ اللہ نے ڈائریکٹ کوئی ہمیں پیغام بھیجا ہے، ہم نبی نے، سچے نبی نے یہ کہا ہے کہ وہ ہے تو ہے۔ اگر کفار مکہ جیسے لوگ یہ ماننے پہ تیار ہے کہ پہاڑ کے پیچھے نبی کہہ رہے ہیں لشکر ہے، تو ہماری توحید صداقت مصطفیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہے، اسی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ عقیدہ رسالت یقیناً عقیدہ ولایت و امامت صداقت مصطفیٰ پہ قائم ہے، اور صداقت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ سمجھنے کے لیے اجداد مصطفیٰ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی آغوش اور پیشانیاں ہیں جن میں یہ نور رہا ہے،
اور کون سے بلند و بالا کردار تھے جن آغوشوں میں، جن گودیوں میں اس نے پرورش پائی ہے، جن آنگنوں میں یہ جوان ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہے. کیونکہ نبی، ہم نے ہمارا عقیدہ ہے، کل بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت سے اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، لیکن 40 سال بعد اعلان نبوت کا مقصد یہ کہ کردار مصطفیٰ پہنچے، اور یہ پہنچے کہ کن اجداد کی نسل میں اس پاک و پاکیزہ کردار کو رکھا گیا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ نبی اگر بولیں تو خدا ضمانت لے لیتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. نبی اگر کوئی عمل انجام دے، حتیٰ کہ کسی کو کنکر مارے، تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے میرے حبیب، یہ تو خدا نے پھینکے ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی نبی کے ہاتھ پہ بیعت رضوان کے موقع پہ بیعت کر لیتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ انما یبایعون اللہ، ان لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں کی میرے حبیب، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی. اس کا مطلب ہے نبی کے قول کی ضمانت، نبی کے فعل کی ضمانت. تو کیسے ہو کہ کردار نبوی، اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ کہ اجداد نبوی کی ضمانت نہ لے، اور صرف کردار مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ جو یہ کہہ سکتی ہے سارے عالم میں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے اجداد نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کیا. تو نسل چلی ہے، چونکہ بشریت کے لبادے میں بھیجا ہے، تو وہ بشریت کی پہلی اینٹ کا نام حضرت آدم ہے. تو بشریت کا آغاز، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس بات کا ذہن نشین کر لیا جانا بہت ضروری ہے، اور بار بار کیونکہ نوجوان بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ نور تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، بس ذات کردگار تھی اور نور مصطفیٰ تھا. اور اگر شیعہ روایتوں کو دیکھ لیجئے تو 4 معصومین کا نور، یا عمومی طور پہ مصطفیٰ کا نور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نور تب بھی تھا. لیکن اس نور کی برکت تھی کہ پیشانی آدم میں آیا تو لائق سجدہ بنایا. اور اسی نور کی یہ کمال یہ ہے کہ جو اجداد ہیں اگر ان کی پیشانیوں میں بھی نور ہے تو وہ بھی اسی کردار سے متمسک ہیں. حضرت آدم کو سجدہ ہو رہا ہے تو نور مصطفیٰ کے وسیلے سے ہو رہا ہے. اور پھر عہد لیا جا رہا ہے، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ جنت میں حضرت آدم نے باقاعدہ خطاب کیا ہے، اور ایک سبز حریری عہد نامے پہ حضرت شیش سے یہ عہد لیا کہ اس نور کو پاک و پاکیزہ رکھو گے اور اس کی حفاظت بھی کرو گے. اور اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، اور وہ بڑا طویل و عریض سلسلہ ہے اجداد نبوی کا. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اتنا وقت، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی، ایک معین سا وقت ہوتا ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ جو بالکل امیڈیٹ اجداد ہیں سرکار دو عالم کے، جناب عبداللہ ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں، اور جناب عبد المناف ہیں. زیادہ تر گفتگو تو یہ تمہید کے طور پہ یہ گفتگو آپ محفوظ کیجئے، آج کی اور کل کی گفتگو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس سلسلے کو حضرت آدم سے لے کر وہاں تک آنا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اجداد کی بھی میں نے عرض کیا کہ یہ نور چلتے 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 اگر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی آیا تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے جد الانبیاء. اور جب ایسا جد ہو اور وہ بھی نور مصطفیٰ سے متمسک ہو، قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. امام فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے علماء عالم اسلام میں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے جب ملکوت کی زیارت کرائی، قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو ملکوت کی زیارت کرائی تو وہاں نور مصطفیٰ دیکھا، اور جب نور مصطفیٰ دیکھا تو کہا پالنے والے مجھے اس کا شیعہ بنا دے. تو جد ہو کے بھی ابراہیم نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں اور اس سے اپنے قلب کو منور کر رہے ہیں. اگر آگ میں پھینکا گیا ہے تو حضرت ابراہیم نے نور مصطفیٰ سے توسل کیا اور وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے پھر گلزار بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ، اور یہ جو نبی کہنا حضرت ابراہیم کا تذکرہ یوں ضروری ہے کیونکہ جد الانبیاء اور سارے اجداد انبیاء دین ابراہیمی پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور عبادت بھی ویسے ہی کی ہے، کیونکہ ہر کسی کے آگے جب بت کے آگے سر نہیں جھکا رہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اجداد انبیاء کا دین کیا تھا، اجداد پیغمبر پیغمبر اکرم کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کا دین کیا تھا. تو وہ دین چونکہ وہ سب نسل ابراہیم میں تھے تو وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور ابراہیم وہ ذات ہیں کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اور مجالس میں، دروس میں، قرآن کی تفسیروں میں یہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ ذات ابراہیم وہ ہے کہ جب بتوں کا بول بالا تھا اور عروج تھا بت پرستی کا تو ایسے میں ایک قطار میں سارے بت ہوا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے بت توڑے، وہ جو میلہ ہوا کرتا تھا اور وہ کلاڑی اور ان میں سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بت کس نے توڑے، کہا ان میں سب سے بڑے بت نے. تو کہا یہ تو ہل ہی نہیں سکتا. کہا تو جب یہ ہل ہی نہیں سکتا تو اس کی عبادت کیا کرتے ہو، یہ تمہیں کیا نفع پہنچائے گا. سورج نظر آیا تو لوگوں نے سورج پرستی کی تو ابراہیم نے کہا یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ میرا خدا نہیں ہے. چاند نظر آیا تو چاند کی پرستش کی تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو چھپ جاتا ہے سورج کے آنے پہ، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ نمرود کے دربار میں جب یہ کہا
قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب بحث کی، کیا میرے حبیب آپ کو وقت یاد نہیں ہے کہ ابراہیم اپنے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت الا احیی و امیت. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. جنہیں موت دینی تھی انہیں آزاد کر دیا، جنہیں آزاد کرنا تھا انہیں قتل کر دیا. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جد انبیاء، جد پیغمبر، جد حبیب خدا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ انبیاء کے جو مورث اعلیٰ ہیں اور خود ہمارے پیغمبر کے جد ہیں بظاہر حضرت ابراہیم، اور نبی نے فخر بھی کیا ہے اس بات پہ. حضرت ابراہیم کیا مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ قدم قدم پہ توحید کو منواتے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دلیل ہے کہ ابراہیم پہ اور الزام لگایا گیا. خدا یہ کہتا ہے کہ جو یہ الزام ابراہیم پہ لگاتے ہیں، ابراہیم ہمارا مخلص بندہ تھا اور ہماری ہی عبادت کرتا تھا. تو اگر حضرت ابراہیم پہ خلیل اللہ ہو کے الزام لگ سکتا ہے تو اگر زمانہ اجداد پیغمبر پہ الزام لگائے تو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زمانے نے خلیل اللہ جیسے عابد پہ الزام لگا دیا، عبد خدا پر. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی دین پہ قائم تھے، اور وہ دین دین حنیف، دین ابراہیمی، دین توحید ہے. اور آگے کئی منصب ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم کے پاس رہے، اور وقفے کے بعد ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. حضرت ابراہیم جد الانبیاء، جد پیغمبر کے حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو کی. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اجداد پیغمبر کے موضوع پر قبلہ گفتگو فرما رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ اجداد پیغمبر نسل ابراہیم سے تھی، تو وہ کون سا منصب تھا جو حضرت ابراہیم سے اجداد پیغمبر میں آیا؟ اس پہ تھوڑی سی آپ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے حضرت ابراہیم، میں نے جیسے عرض کیا وقفے سے قبل کہ یہ جتنے اجداد انبیاء ہیں، کیونکہ اب نسل حضرت ابراہیم کی چل رہی ہے، اور یہ بھی ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، قرآن میں نے جیسے عرض بھی کیا کہ امتحان اگر انبیاء کا لیا گیا، اجداد کا بھی لیا گیا ہے، تو وہ نور مصطفیٰ کے ذریعے. قرآن کہتا ہے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے. شیعہ سنی تمام روایات نے لکھا کہ وہ کلمات، ان میں ایک نام مصطفیٰ تھا، اور باقی ان کی آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پنجتن کا نور تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو جب ملکوت دکھائے گئے اور ان کا امتحان لیا، تو نتیجہ کیا نکلا اس امتحان کے صلے میں؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو یہ امامت ایک منصب جو چلتا رہا، جو آپ نے سوال کیا کہ کون سا منصب ہے، تو یہ نسل ابراہیم میں رہے، یہ منصب جاتا رہا. اور چونکہ اجداد پیغمبر قریش میں اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم میں، سب کا تعلق نسل ابراہیم اور دین ابراہیم سے رہا ہے. پہلا منصب یہ. دوسرا منصب جو بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، وہ ہے سقائیت کعبہ کا، کہ جو حاجی آتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ بھی ہیں، اور کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے. حضرت اسماعیل وہاں رہے، ایڑیوں کو رگڑا، چشمہ زمزم جاری ہوا. حضرت ہاجرہ تھیں جو صفا اور مروہ میں دوڑیں، صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی آج صحیح جو آج حج کا رکن ہے. تو حضرت ابراہیم کی زوجہ نے جو عمل کیا ہے، یعنی پیغمبر جس خانوادے سے ہیں اس خانوادے کا کیا ہوا عمل آج اللہ کی عبادت میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ سب عابد تھے، کعبے کو بنایا، اور اللہ نے یہ عہد بھی لیا حضرت ابراہیم سے بھی، حضرت اسماعیل سے بھی، کہ میرے کعبے کو طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھو گے. تو نہ صرف معماریت کعبہ کا منصب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بلکہ کعبے کے متولی بھی، کیونکہ صاف صفائی رکھنا، کعبے کو پاک پاکیزہ رکھنا، یہ عہد بھی لیا. تو کعبے کے متولی بھی رہے، اور جو حاجی آتے تھے، اور کہا بھی کہ اذان دو حج اکبر کے لیے ہے ابراہیم، تم اذان دو. تو اور یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ لوگو حج کی طرف، ہلوموا الی الحج، حج کی طرف آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ عہد جو لیا گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ کعبے کی تعمیر کا، بلکہ یہ عہد بھی لیا گیا
اور حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے گئے تو وادی غیر ذی زرعن کا ہے جہاں زراعت نہیں تھی، تو ایسی جگہ چھوڑ کے گئے. تو جب آذان دی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آذان جب دی ہے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہلوم الی الحج، حج کی طرف آؤ. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اب ظاہر ہے کہ سب انسان تو اس وقت موجود نہیں تھے، ابراہیم تو اپنی دور کی انسانیت کے امام ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ جو صلبوں میں تھے اور اس وقت سن رہے تھے اور انہوں نے لبیک کہا اللہم لبیک، تو وہی شخص حج کو جائے گا جس نے صلب میں لبیک کہا. یہ ایک تعویل علماء نے پیش کی ہے. تو کعبے کی معماریت، کعبے کی متولی ہونا، یہ منصب حضرت ابراہیم میں تھا. اور جو لوگ کعبے کا حج کرنے، طواف کرنے آتے تھے، ان کی میزبانی، ان کی مہمان نوازی، ان کی سقائیت، کیونکہ چشمہ جاری ہو چکا تھا جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں آج، تو اس چشمے سے سقائیت، ان کی میزبانی، انہیں کھانا کھلانا، یہ سب متولی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور کعبے اللہ کے گھر کے متولی حضرت ابراہیم ہے. تو یہ منصب تھا جو آیا اور چلتا گیا اور پھر بنی ہاشم تک پہنچا. اور اجداد نبوی اگر تاریخ کا جو تاریخ آپ کو ملے اس کا ملاحظہ اور مطالعہ کر کے دیکھیں تو اجداد پیمبر آپ کو کعبے کے متولی نظر آئیں گے. آنے والی نشستوں میں ہم اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے کہ کعبے کے متولی کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اگر کعبے کے متولی ہیں تو کعبے میں جو آ رہا ہے اس کی میزبانی کی ذمہ داری کس کے گھر. دیکھیں میں اگر آپ کے گھر آ رہا ہوں یا ہمارے سامعین ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہماری میزبانی، یعنی انسان جس کے گھر جاتا ہے میزبان وہ ہوتا ہے. اب گھر تو ہے خدا کا اور ظاہر ہے وہ تو آ کے جسم و جسمانیت سے منزہ میزبانی نہیں کرے گا. تو جد پیمبر کو یہ منصب حاصل تھا کہ اللہ کے مہمانوں کی میزبانی وہ کرتے ہیں. اور یہی اجداد پیمبر تک رسول کے دادا، رسول کے بابا اور رسول کے پردادا اور رسول کے اجداد تک آیا کہ کعبے کے میزبان یعنی اللہ کے گھر کے میزبان وہ ہیں. تو وہ کتنے بڑے عابد ہوں گے اور وہ کیسے صاحب دین اور صاحب عبادت ہوں گے جو اللہ کے گھر کی میزبانی کر رہے ہیں. یہ کردار اجداد پیمبر ہے، یہ وہ منصب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے اور اسی نسل ابراہیم میں اپنے دین اور ذمہ داریوں کے ساتھ اجداد پیمبر تک آئے. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان.